پاک لجپال جنہیں بارے چ رب کائنات دا قرآن فرمانا پہ آئے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپہ رحمت بنا کے بھیجا. یہ وہی لجپال جنہوں کافر تانے مارن کے تو رسولاں وچوں نہیں اور تو رسولاں وچوں نہیں کہ میرا مصطفیٰ رنجیدہ ہو کے جس ویلے کونے دے اندر بیٹھے اللہ خود اپنے حبیب نو تسلیہ دے فرمائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین کا ترجمہ سید عبدالقادر شاہ دیوبندی نے کیتا. اللہ نے فرمایا اے سید اے سردار اے سردار اتنی تیری شان ہے کوئی تینو مننے نہ مننے پریشان نہ ہو میں جو تینو مننے والا. والقرآن الحکیم مینو حکمت علی قرآن دی قسم ہے زمانہ تینو رسول نہیں مننا تے نہ مننے میں جو کہنا پیا انک لمن المرسلین بے شک تو سچا رسول تیری عزت ودھاون والا وا تاکہ تیرا امت دی فخر نل سینہ تان کے لوگاں نے کے کہہ سکے کہ سب سے اولا پڑھیے پڑھیے سب سے اولا سب سے بالا بالا ہمارا نبی جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بود ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی. اس لجپال دی گل کریے انہیں بوہے پہ آون والا ادنا بھی آلہ بن جاندہ. اج پیغام میں دے بڑھواستے آیا ہوں کہ ولایت میں نہیں مل جاندی کوئی بوہے تے جھنڈا لے کے بہ جائے تے ولایت مل جائے کوئی ڈھول میں بجاون والے تے کوئی کنجر نچاون والا آ جاوے تے آنکھیں ولی بن جائے کوئی میلے کراون والا تے کنجریاں نچاون والا آ جائے تے ولی بن جائے. یارا ولایت تو مل دی ہے اس ویلے مصطفیٰ دی کامل اتباع میسر آ جائے جدوں میرے آقا دی غلامی آ جائے جدوں میرے نبی دی غلامی آ جائے پھر ایسے لوگوں نے حضرت عمر جیسے جڑے اپنے داڑھی نو پکڑ کے کہنے نے اے عمر یہ تیرا اپنا کمال نہیں ہے 22 لاکھ ربانی اللہ کے من کے بیٹھا ہے تیرا کمال نہیں ہے. وہ تینو تیرا پیو 5 اٹھ دینا سی چراون واسطے 5 اٹھ تیرے تو چرائے نہیں سن جاندے کوئی اندر جانا کوئی اندر جانا. اج آ کے اس عرب دی دھرتی دے اوتے اج شیر تے بکری کٹھے پانی پینے پینے یہ تیرا کمال نہیں سارا مصطفیٰ دی غلامی نہ کمال. مگر میرے سرکار مدینہ والا ہو اے ہستیاں میں نہیں بڑھ جاندیاں اے ہستیاں میں نہیں بڑھ جاندیاں ایسے لوگوں اللہ اپنی نظر عنایت منتخب فرمانا ہے. ایک پاسے جناب عمر دی ذات ہے جڑا اپنی کامل حکومت کے اندر بیٹھ کے اپنے آپ نو سرکار دی غلامی دے اندر عزت عافیت دے اندر محسوس کرتا پیا ہے. میرے دوستوں تے وہ ہستی بھی ایسی نہیں جنہیں دعویٰ کیتا ہوئے کہ میرا کمال یہ سب مصطفیٰ دی نگاہ عنایت کا کمال. میں آپ کی گل کی تے میں صاحب عرص حضور قبلہ قطب عالم کی گل یاد آ گئی. اے جناب عمر بھی آنے جنہوں میرا نبی دعا منگ کے لیندہ ہے اے اللہ
اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر دے نال اسلام عزت عطا فرما دے۔ حضور قطب عالم دی شخصیت بھی ایسی ہے جنہاں نوں نہ دے پیر و مرشد دعا مانگ کے لیندے نے، میرے مولا کرم فرما دے، اے جون محمد میرا مرید بنا دے، جب تک زندہ رہا اور میں دین متین دی خدمت کردا ویکھدا رہا، میں ٹر بھی جاواں تے میرا مرید نبی دے دین دے جھنڈے لاندا میرے سرکار مدینہ میں علماء اگر پیر پانی تے چل رہا ہے تے مرید پانی تے چل کے نہیں کہندا کہ جناب اعلی میرا کمال ہے، اے کہندا ہے سائیں اللہ بخش دا کمال ہے، اے میرے مرشد دا کمال ہے، اے میری طاقت نہیں ہے جو تینوں نظر آندا پیا ہے، اے ہوئی کمال ہے۔ کبھی صحابی نے کہا سی گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے تو دل آویز تو مستم، بگفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم، جمال ہم نشی در من نسر کرد وگرنا من ہما خاکم کے کچھ بولو یا فرما دے کہ جس وقت میں نو ملی مٹی کہ اندر نال لہاؤ فرماؤں دی خوشبو نال دیوانہ ہو کے پوچھا مٹی تو مشکے کے امبر میں نے دیوانہ کر دیتا، انہوں نے کہا شادی میں کوئی مشک سے امبر نہیں، بگفتہ من گلے نا چیز بودم نا چیز مٹیاں ولیکن مدت دے پا گل نشست، ایک پھول دے پودے دے تھلے پئی رہی ہیں، اون دیاں پتیاں گردیاں سن میں خوشبو دی بھیگ لیندی رہی ہیں، جمال ہم نشین در من نصر کرت، اے ہون دی خوشبو ہے جڑی میرے وچ اثر کر کے تینوں دیوانہ بنا دی پئی ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم میں تے کل بھی مٹی ساری بھی مٹی۔ سادی رحمت اللہ علیہ فرماندے پہنے کہ مٹی پھول نال روے شکل مٹی والی رہندی ہے مگر تاثیر پھول والی بن جاتی، ایویں جس ویلے برا بندہ نیکاں دی صحبت وچ آ جاندا ہے دنیا بھاویں برا کہندی رہے اندروں بھی پاک ہو جاندا ہے باہروں بھی پھر اون دے وچ بھی نیکاں والی خوشبو آ جاندی، اون دے ظاہر تے نہ جا اے دیکھ کے قرب کیناں دے وچ بیٹھا ہویا، کچھ بولو جیڑا بندہ موزی آکھے کہ انہاں ولیاں دے بوئے تو ملدا کچھ نہیں، میں انہوں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں کہنا چاہتا کہ اللہ دا قرآن کہتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جائے گا جنت، علماء بیٹھے نے سٹیج دوتے اکثریت علماء کوئی بندہ پوچھے علماء کو حضرت صاحب یہ جٹاں دے گجراں دے کھرلاں دے 10-20 لاکھ دے لڑائی والے کتے انہاں جو کوئی جائے گا جنت آکھن گے جی کوئی نہ بھائی جان اتنا قیمتی ہونا ہے کہ بھاویں قیمتی ہے پر اے نہیں جائے گا۔ ایک کتا ہے جنہوں اللہ دے ولیاں دے بوہے دی چوکی داری میسر ہے، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں بندے دی کھل پوائے تے انسان دی کھل پوا کے انہوں بھیجے گا جنت، تے جیڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے لشکر نو پٹن والا بظاہر عابد سڑان والا وہ بلام ابن باورا کتے دی کھل پا کے جائے گا جہنم وچ، ولیاں دے خلاف بھونکن والا رب دے پیاریاں دے خلاف بھونکن والا کتا بن کے جہنم جائے تے ولیاں دی پہرےداری کرن والا انسان ہو کے جنت جائے۔ ہن اے انہاں دی مرضی ہے کہ ساری زندگی مولوی صدان تے اگلے جہان کتے بن کے جان، یا پھر ایک تہاڈی مرضی ہے کہ ساری زندگی جٹ تے زمیندار صداؤ حلال روزی کماندے رہو بالا نو کھواندے رہو تے قیامت والے دن مصطفیٰ دے قرب دے اندر تے حضور قطب عالم دے جھنڈے دے سائے تلے جنت وچ ٹر جاؤ۔ یہ ہے تہاڈی اپنی چوائس اپنی مرضی ہے، مگر میں اتنا جاننا کہ کلا دعوے نال کچھ نہیں ملے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اور میں ذرا اپنا رخ پھیرنے لگا تقریر کا کیونکہ مجبوری یہ ہے کہ گلاں ڈھیر ساری ہیں چاہے میں تھوڑا تے میں ہوں یہ آخا کہ روپیے آتے پہلے ڈھیر سارے تے اسی پاسے ہی زاویے نو چلایا جائے، جڑے پیسے نے میرے مقدر وہ سینہ چیر کے بھی پہنچے گے، میں انہوں اس واسطے ٹکرا دیا کہ کوئی چودھری صاحب ناراض ہو کے بیٹھ جائے گا، یہ گل نہیں، میں ایسے پاک دروازے دیتے آیا جنہاں پاک نے ہمیشہ سچ بولے، اس واسطے میں نو خوشامد دی لوڑ نہیں تے اساں کی کہنے ہیں غلامی رسول میں موت بھی، سارے عاشق
سارے حضور واسطے جان دے سکتے ہو، ہاتھ کھڑا کرے جو ماشاءاللہ کیا کہنے. تے کتنے نے اس قوم دے جڑے فجر تے ظہر ماشاءاللہ 80% تو زیادہ قربان کر کے بیٹھے ہوئے. 70% ایسی قوم ہے حضرت جڑی نبی دی سنت چہرے تو اتار کے بیٹھی. 70 دا فگر زیادہ ہو جائے تو 50% تے وٹتے پہ. کوئی ہے پوچھنا اللہ جس نبی نال اساں پیار کیتا ہے اندے طریقے نال پیار کیوں نہیں؟ کچھ بولتے سے مصطفیٰ نال محبت ہے تے اندی سنت نال عداوت کیوں ہے؟ سرکار نال محبت ہے تے سرکار دے دین دے نال محبت کیوں نہیں ہے؟ آؤ اللہ دا قرآن پڑھی، سرکار دا فرمان سنی. جڑا بندہ بیدار بیٹھے کہہ دے سبحان اللہ. میرے سرکار مدینہ والے علماء سنو میرے نبی کا فرمان. جدو رب کائنات نے فرمایا محبوبہ اعلان کر دے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں میں تساں سارے والا اللہ دا رسول بن کے آیا او میرا نبی رسول بن کے آن والا کائنات کے خطیبہ نو قربان کرا میں آقا دی خطابت تو کیسا خطیب میرا آقا. اج میں آیا ہوں مینوں دعوت نامہ ملیا نظرانے دیتے گئے. قبلہ پیر صاحب نے خدمت دی انتہا کر دیتی. حضرت مریدہ نے سبحان اللہ تے عزت افزائی. اور میرے دوستو تساں عزت افزائی کی میں بولتا پہ آواں لیکن میرے دوستو میرے مصطفیٰ دی خطابت ویکھ. جس جگہ تے اشتہار چھپاون والا کوئی نہیں، سٹیج لاون والا کوئی نہیں، گل سنن والا پیسے دیون والا کوئی نہیں. اوتھے میرا نبی طائف دی وادیاں وچ جا کے سچ بولدا پھردا ہے. حق بول کے فرما دے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ذرا غور تے کرو. اج مولوی صاحب نو ایک بندہ کھڑا ہو کے مجمع وچ آکھے تو جھوٹ بولدا ہے، مولوی نو تقریر بھول جائے. وہاں میرے آقا تواڈے صبر تو میں صدقے جاواں. جس جگہ تے بازار دے تو ایک طرف تو کھڑے نے مڑ کے میرے ہتھاں وچ پتھر لے کے حضور دے پیراں دا نشانہ لا کے مار دے پین. جتھے میرے نبی دے مبارک موزے خون نال بھر گئے اور نالی شریف دی دھرتی تے بیٹھا لے میرے جوڑے ہتھاں نو ایک لو میں تھوڑے پیروں تے ہاتھ رکھن واسطے تیار ہوں. اج ذرا میرے نبی دے دین دی ہمدردی نو ایک لمحے واسطے ذرا اپنے اندر محسوس دے کر. میرے سرکار نے کتنی ہمدردی کیتی ہے تیرے نال تیری نسلاں دے نال. پتھر کھا کے بھی سرکار نے دین پہنچایا ہے. اج وہ دین تو کیوں چھوڑیا؟ اج وہ دین لاوارث کیوں ہو گیا؟ قرآن طاقت وچ رکھیا ہویا وہ سیدھا ہو گیا. قبلہ رمضان کی گزریا مسیطہ ویران ہو گیا. جس وطن دے اندر قرآن دی آبرو ختم ہو جائے، قرآن پڑھن والے بے عزت ہو جان. میرے دوستو غور کرو، میں کہنا چاہتا اس آستانے نے خوش نصیب مریدو کہ تواڈے پیر عالم دین نے جس وطن دے عالم دا مرید ہونے دی بجائے میرے دوستاں داڑھی منیا نو دنیا ترجیح دے دی پئی ہوئے. میں آکھاں اس وقت میں کوئی لوگاں نو جا کے سمجھائے اور تانوں ہدایت دے رستے تے پاون واسطے میرے سرکار نے اپنے موضعاں نو خون دے نال بھریا تر بتر دیکھیا مگر بددعا نہیں فرمائی. آسمان دے فرشتے روندے پے نے میرے مولا قوم موسیٰ اگر نبی ناراض کرے تے عذاب آ جائے. قوم نوح اپنے نبی دا دل دکھائے کہ غرق ہو جائے. قوم عاد و ثمود اپنے نبی نو ناراض کرے تباہ ہو جائے. تیرے نبی دا سردار اتنی دکھی حالت زیادہ پہ آئے. میرے مولا تو عذاب کیوں نہیں بھیجنا ان لوگوں دے ہوتے؟ میرا رب فرمائے تو سب میری رضا پہ ویکھ دے ہو میں یاد دے صبر دی ادا پہ ہوئے.
میرے سرکار مدینہ نے بناؤ اج دین لا وارث کیوں ہویا ہے اس واسطے اساں جمعے مسلمان دے گھر قبلہ تے سانو کن وچ اذان سنا دتی گئی ہے جدوں مرن گے مولوی صاحب جنازہ پڑھا دے گا اور دین واسطے تو پتھر کھا دے ہون تینو پتہ لگے دین واسطے بکھاں کٹیاں ہون تینو پتہ لگے دین کتنا اوکھا ہے پوچھ جناب عبد المطلب نے پوترے تو اور جنہیں دکھ جے انہیں پتھر کھا کے دعا فرمائی اللہم اہدہم فإنہم لا یعلمون میرے مولا انہوں ہدایت دے دے اے میں نو جان دے نہیں تائیوں دین کر دے پہلے جبریل آیا ہے ملک الجبال ملک الاقص ملک الماء ملک الجبال نال لے کے اے پہاڑا والا آگ والا پانی والا ہوا والا فرشتہ آیا ہے سونے اجازت دے حسائنہ کو تباہ کر دے آئے پر میرا نبی فرمانا میں زحمت بڑھ کے نہیں آیا میں تے رحمت بڑھ کے یہ نہیں پڑھن گے کئی نبی نسلاں وچ کوئی آون گے جڑے اللہ نو ایک منن گے جڑے میری نبوت دا اقرار کرن گے او تاجدار ختم نبوت نے اور دکھ جھیل کے تیرے واسطے کی کچھ پیش کیتا ہے قرآن دے 3 سپارے تیری ہدایت واسطے آئے تینو رب دی معرفت دیون واسطے آئے کدھر زمینہ تے جائیداداں پیچھے رکھ کے اپنے رب نو بھول نہ جاؤ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء تیرا اللہ جڑا تہاڈیاں شکلاں بناون والا ماں دے پیٹوں دے اندر جویں چاہے ایک موقع تے رب دا قرآن فرمائے اللہ خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك او تیرا رب فرمائے او تیرا اللہ جنہیں تنو بنایا تے برابر برابر بنایا تیری اکھاں ایک جیسے کان ایک جیسے ہاتھ ایک جیسے پیر ایک جیسے ایسا متوازی تنو بنایا جتھے اکھ لگنی ہے اتھے کان نہیں لایا جتھے کان لگنے میں اتھے زبان تے ہونٹ نہیں لائے جتھے پیر لگنے میں اتھے ہاتھ نہیں لائے ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ متوازی بناون والا تیرے اندر دو طاقتیں رکھیاں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا نیکی دی طاقت بھی تے بدی دی طاقت بھی تیرے اندر تیرے رب نے رکھی کن تینوں دے کے آزاد کیتا دل کرے قرآن سن دل کرے گانے سبحان اللہ انجام بعد دل قد افلح من زکاها وقد خواب من دساها قرآن سنے گا نجات پا جائے گا گانے سنے گا تیرے کنہ میں سیسا پگھلا کے پایا جائے گا تیری مرضی ہے کہ ہن جو مرضی سن ذہن وچ رکھ بیلی کہ میرے سرکار نے رب دی معرفت دیون واسطے دکھ چھیلے آج تو اوہی خدا دی معرفت چھوڑ کے زمینہ پیچھے ایمان خراب کرے مسلمان بننے سیدھا کردہ جٹ دوسرے دی پہلی دے اندر 2-4 انچ جناب اپنی زمین نو جناب وار دے والا اس بندے نو کوئی پوچھے اوے چند انگل زمین دے بننے واسطے آخرت خراب کرنا لیا تینو پتہ نہیں میرے نبی نے فرمایا جنہیں ایک گٹ کسی دی زمین تے نہ حق قبضہ کیتا 70 زمینہ دی مٹی کھود کے اللہ دی گردن وچ پا دے مسلمان نبی دی شریعت رو کنڈ کر کے کوئی آکھے میں عزت پا سکتا ایسا ہو سکتا مسلمان دی کدی شادی ہوندی سی تے 2 چیزاں ہوندیاں سن ایک نکاح ایک ولیمہ کچھ بولو لیکن ہون ساڑی شادی غمی جمنا مرنا اساں جناب اعلیٰ شریعت دے مطابق کرن دی بجائے اساں رسم دے مطابق کرن لوگ کیا کہیں جتے پیو مرے تے پتر یہ نہ دیکھے کہ میری اوقات ایک دیگ جوگی ہے کہ میں خیرات کرا سود تے پیسہ چک کے 10 دستے کا کرن والے نو کوئی دسے ظالم ایک کیسی نیکی ہے جڑی دنیا دے دکھاوے واسطے اپنے پیو دی آخرت بھی خراب کر دی پئی ہے تے اپنی بھی خراب کر دی مولوی صاحب دے کے پرچہ رکھا جائے گا حضرت 400 ختم اتنے ہزار یاسینہ اتنے ہزار کل کوئی ہے پوچھنا لا کہ جناب اعلیٰ یہ 400 ختم وچوں تو ماں واسطے کتنے پڑے اسا کر گئے ہو تھوڑا اچھا بولو
علامہ محمد یار ظہوری صاحب میرے نال آئے میرے کہنے پہنے کہ علماء دا سٹیج ہے زبان سنبھال کے گل کرنی ہے میں کہ جی ہاں میں ماڑا بندہ دے علماء دے کے میرے جیسے کم عقل سے کم علم لوگ جدو آندے رہنے علماء اصلاح کرتے رہنے میں تے اپنی اصلاح کی نیت نہ لایا بیٹھا دین دا چوکیدار ایک ادنا جا خادم میرے دوست میں ایک کہنا چاہتا ہوں کہ دین دی قدر کر دین بڑا قیمتی کچھ بول دنیا پیچھے آخرت خراب کرنے والے تے نعرہ مارن والے غلامی رسول میں موت بھی قبول آپ تینوں دساں غلامی کئی دی ہوندی ہے 1400 سال پہلے میرے نبی کریم دی غلامی دے اندر ایک عورت رو مکے دے چوک دے اندر تھپڑ ماردا ابو جہل تے اوندا قافلہ لے آیا ہے جس ویلے اس بی بی دے منہ تے تھپڑ ماریا اور زمین تے گری ایک پتھر دے اوندا منہ لگیا ہے او دے والا تو پکڑ کے ابو جہل نے کھڑا کیتا کہندا سمیہ یا محمد دین چھوڑ دے یا مرن لئی تیار ہو جا وہ کوئی جوان نہیں اتنی بوڑھی عورت ہے جنہیں بھروٹے سفید ہو گئے جنہیں بال چٹے ہو گئے اوے آسان سڑ کے بستریاں تے لیٹن والے آوے ذرا عورت کا جذبہ اسلام کیسا سی لوگوں نے تانے سڑ کے داڑیاں مناون والے آدھرا ویک تینو پتہ چلے اس وقت دی عورتوں کتنی پکیاں مسلمان تے مومنہ سال میرے مصطفیٰ دین نو چھوڑ کے رسمہ پیچھے جا بڑھوا لیا تینوں پتا چل لے دین نبی واسطے کتنی قربانیاں دتیاں گئیاں جدو بی بی نو بالر نو پکڑ کے کھڑا کیتا تینے منہ وچوں خون گردا پیا ہے او پوچھدا ہے ابو جہل بول جان دینی ہے کہ محمد کا دین تو انحراف کرنا ہے کہ بی بی کے لیے جان ایک لکھاں بھی ہوڑتے سونے تو قربان انہیں تو اچھ بلائے ایک ادھر کھڑا کیتا ہے کہ ادھر بی بی دے لگتا میں تیرے سامنے آئے سچی لگ تیرے سامنے کے ادھر دے اٹھنال قبلہ کھپی لگ تیرے سامنے کے ادھر دے اٹھنال کہتا تینو چیر کے دو ٹکڑے کر دے آگے اس ویلے بی بی بولی ہے ذرا غور کری ذرا غور لل سواد کری اس بات کے جس ویلے میرے ٹکڑے دو کیا تو جتنے مرضی ٹکڑے کر تینو ہر ٹکڑے جو سونے نبی دی وفا دی آواز دیا یار اٹھانو دوڑایا گیا ہے اٹھ دوڑے رہے بی بی سمیہ دی لاش تے دو ٹکڑے ہو گئے اپنے خون نال مکے دی دھرتی تے پاک بی بی ایک پیغام تیرے واسطے میرے واسطے لکھ گئی ہے کبھی ایک پاسے جان ہوئے ایک پاسے سونے دا دتا ایمان ہوئے اور کدھر جان واسطے مصطفیٰ کریم دے دین نو چھوڑ نہیں دینا کبھی جان بچاون واسطے حضور دے دین نو کڈ نہ کر دیوی بلکہ اپنی جان دا سودا کر کے مدینے والے نو سرکرو مدینے والے دے سامنے سرکرو ہو کے یہی کہنا چاہیے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے کہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تم کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے میرے سرکار مدینہ نے علم ہے کوئی ادیاں خواتین کو دسن والا اے صداؤں عورتوں تک بھی جاندی پئی ہے جو اور سنے اندر شامل ہوئی میں کہنا چاہنا بی بی صرف دربار والے دے دیوے بالنا ضروری نہیں صرف دربار دے محبت دے عقیدتیاں گلہ کرنیاں ضروری نہیں اپنے ہاتھ میں مصطفیٰ دے دین دے سانچے وچ ڈھالنا بھی ضروری ہے اور میں نو دکھ لگنا ہے جدو اس وطن وچ سب پردے دی گل
کری ہے کہ قبلہ دنیا کے تم تو مولوی ہو، مولویوں کو کیا پتا پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے۔ قبلہ فیض النعیم صاحب تساں گل کرو، قبلہ فیض الحبیب صاحب گل کرن تے سانو جواب ملے۔ جواب عورتاں کہہ دیا اور خاص طور تے یونیورسٹی دی ستائی ہوئی، یونیورسٹی تو ایمان دے جنازے کڈن والی عورت آکھے پردہ تو آنکھوں کا ہونا چاہیے، دل کے دل کا ہونا چاہیے، منہ کے پردے میں کیا رکھا ہے؟ میں انہوں کہنا چاہنا تیری کی اوقات تو انٹرنیٹ دے اس مصیبت دے اندر مبتلا، کیبل دیا مصیبتاں تیرے تے وارد، ٹی وی دیا مصیبتاں تیرے تے وارد، تو آکے منہ کے پردے میں کیا؟ میں تینوں اس بی بی دا طرز عمل دساں جدی پاکی واسطے اللہ نے قرآن دیا 18 آیتاں وہ ساڑی ماں عائشہ جدو حضور دے پاک روزے میں چاوئی تے سرکار مدینہ لجپال آقا دے روزے میں چہرہ کھول کے تلاوت کر حضرت ابو بکر آئے کہ آپ تے مدفون ہومن دو بعد بھی چہرہ کھول کے تلاوت کر جدو جناب عمر مدفون ہوئے تے بی بی پاک چہرہ لکا کے تلاوت کر تے عورتاں پوچھتیاں میں اماں جی خیر تے اور تے کوئی مرد ویکھنا کوئی نہیں پیا تو ساموں کیوں لکایا ہے؟ فرمایا پہلے میرا شوہر سی شوہر تو پردہ نہیں ہوتا، پھر میرا ابا دفن ہویا، ابے تو ہی پردہ نہیں ہویا، اور عمر دفن ہوئے نے میں نے عمر دی قبر تو حیا ساڑی اماں قبرہ تو حیا کرے۔ آج بازارہ میں بے پردہ پھرن والی آنکھیں میں بی بی فاطمہ دی کنیز، آج بازارہ میں پھرن والی آنکھیں میں محمد عربی دی نوکر، میں کہنا چاہنا مومنو ذہنچ رکھ لو جس طرح داڑھی رکھنا واجب ہے، جس طرح میرے دوستو حلال کھانا تے حرام تو بچنا ضروری ہے، اس طرح دھیاں بھیڑا نو پردہ کرنا بھی ضروری ہے۔ میرے دوستو معذرت نال اگر ایسا نہیں کرو گے اپنی آخرت خراب کرو گے، اس بات سے کہ میرا مصطفیٰ کریم عزتوں دا رکھوالا بن کے آیا۔ اتھے شادیاں تے دھیاں نچدیاں پیاں اور پیو نو غیرت نہ آوے، بہناں نچدیاں پیاں پیاں اور بھائی نو غیرت نہ آوے، اور بیوی نچدی پئی ہوئے میاں نو غیرت نہ آوے۔ ہے مسلمان دی شادی بھائی صاحب پر کنجر نچدے پین، جناب اعلیٰ ڈھول وجدے پین، کنجریاں نچدیاں پیاں تے میرے دوستو شراباں چلدیاں پیاں، ہوا وچ گولیاں چلدیاں پیاں۔ معذرت نال میرے دوست اتنا غور کرو مومنو کہ اگر ٹی وی وچ نچن والی کنجری تے رنڈی صداوے، اگر فلماں وچ نچن والی رنڈی تے کنجری صداوے، جڑی ماں پتر دی شادی وچ نچدی پئی ہے اونوں غیرت والا کنے کہے؟ جڑی بیٹی نچدی پئی ہے اپنے باپ دے سامنے بھائی دی شادی دے اندر اونوں غیرت والا کنے کہہ دیتا ہے؟ میں کہنا چاہنا اس ذہن وچ رکھ لو، اس ذہن دے اندر سجا لو کہ شریعت نبی دے دین دی سب واسطے شریعت نبی دا دین سب واسطے برابر، میرے مصطفیٰ دا طریقہ سب واسطے برابر، امیر کی غریب کی گورا کی کالا کی دولت والا کنگال تے کلاش سارے واسطے ضروری۔ پر میں ایک نصیحت کرتا جاؤں، میری گل کسے کو کوڑی لگے کہ ایک گل کرتا جاؤں تینوں رب نے اگر بڑا پیسہ دیتا ہے نہیں ٹکتا نہ تیری جیب دے اندر تو دکھانا چاہنا ہے کہ بھائی صاحب کے میں پتہ چلے گا کہ شادی ہوئے کہ کل ہوئے، کہ میں پتہ چلے گا شادی ہوئی ہے میرے کل پیسہ ہے میں دکھانا چاہنا۔ میں کہنا کنجرہ تے نہ نچا، کنجر نہ نچا، کنجریاں نہ نچا، اتنے ہی پیسے کسے غریب کی بیٹی دی شادی دلا۔ تیرے پن پنڈ دے اندر کتنی غریب بیٹیاں جنہاں دے سر دیوار سفید ہو چلے پر پیو کلی تیری توفیق نہیں کہ رخصت کرے بیٹی، کتنی بھیڑاں بیٹھیاں جنہاں دے والا میں چاندی آ گئی، تیرے وطن وچ کتنی بھیڑاں بیٹھیاں جنہاں دے وال چٹے ہو رہے ہیں۔ تے بھائی جدو بھیڑ دی ڈھل دی جوانی ویکھدا روز مردہ تے روز جیندا ہے، اے اس ملک دے اندر ہسپتالاں دے چکر جوان لادا پھرے۔ میں اپنا گردہ بیچنا ہے، میں اپنی بھیڑ دی شادی کرنا چاہنا اس وطن وچ، اے بھائی بھیڑوں دی شادی واسطے گردے بیچنے پھرے کہ تینوں غیرت نہ آئے، کیا تو امنا دلال دے کے کوئی جواب نہیں دینا؟ اے اپنی پکیاں کوٹھیاں دیکھنا لے تیرے وطن وچ کچے گھر
والے دے گھر گر جاون بارشاں دے اندر تے ایک بیٹی اپنے پیو دی لاش تے سراں میں بیٹھ کے روندی ہوئے کیا تینوں مدینے والے دے کے جواب نہیں دینا پینا اوے اس وطن دے اندر تیرا کتا دودھ پیوے تیرا گھوڑا مربے کھائے تے غریب دا بچہ اپنی ماں دی گودی دے اندر 20 روپے دے دودھ واسطے ترستا رہ جائے قبلہ تے کوئی ہے سے کیا تو امنا دلال دے کے کوئی جواب نہیں دینا تے میں کہنا چاہنا مومنو اسا اس نبی دے امتیاں تیرا آپ بھوکا رہ سکتا ہے اپنے پیٹ کے پتھر بن سکتا ہے لیکن کسے نو دکھی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مریا مراد غریبوں کی پرانے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے کوئی نہیں اچھی بولو میں کہنا چاہنا بھائی صاحب اس وطن دے اندر کتا 10 لاکھ دا ہوئے اس وطن دے اندر کتے دی قیمت زیادہ ہوئے تے کراچی دے اندر بندے مارن دی قیمت 50,000 ہوئے کوئی ہے اس انسان نو دسن والا اور میرے نبی نے تے اتنا پیار کیتا ہے جاندار نال ان دی جان دی اتنی حفاظت کیتی ہے کہ فتح مکہ والے دن جے حضور جاندے دیکھن رستے وچ ایک کتی نے بچے دیتے میرے سرکار نے 10,000 کا لشکر روک دیتا ایک صحابی نو کہندے نے تے کھلو جدوں تک لشکر گزر نہ جائے تو ہلی نہ کسی دی سواری دے پیر کے بچیاں دے نال جیڑا نبی کریم کتی دے بچیاں دی جان دی حفاظت کردا ہے ذرا غور تے کرو نہ امت دی پیسے واسطے مومناں دی جان ضائع کردا پھردا ہے سکولاں میں دھماکے کر کے مسجداں میں دھماکے کر کے آکھے میں جنتیاں تے آکھے جناب اعلیٰ کہ میری بخشش یقینی ہے جنتیاں تصویروں تے پورٹریٹ بنا کے دکھائے انج دے باغاں میں تسا جانا ہے آئے مومن کوئی تینوں دسے کہ میرا نبی تے ہمدرد بڑھ کے کچھ بولو مگر اتنے تے عزتوں تے ذلتوں نے قبلہ پیار ہی بدل گئے جڑے عزت والے سن حضرت صاحب وہ اسا ذلیل کر دیتا جڑے ذلیل سنوان وہ اسا عزت والا کر دیتا مصطفیٰ دے دین نے جنہاں نو آبرو دیتی سی اسا انہوں بے آبرو کر دیتا میرے دوست جنہاں دی آبرو نہیں سی اسا انہوں سردار بنا دیتا احد دے میدان دے اندر تبوک دے میدان دے اندر میرے سرکار مدینہ نے جھنڈا دیکھیا جناب ابو عمارہ دے ہاتھ حضور نے جھنڈا لے کے زید بن ثابت رو دیتا جے صحابی روک کے عرض کر دے آقا جی میں نو دسا دے صحیح کی غلطی ہوئی ہے میرے کولو کیوں ناراض ہو آقا کہتے ہیں واللہ میں ناراض نہیں پر زید بن ثابت تیرے تو قرآن زیادہ جان میرا نبی اس واسطے انہوں جھنڈا دے دے کہ وہ قرآن زیادہ جانے وہ سردار آرمی چیف کا سپاہ سالار انہوں بنایا جائے جڑا قرآن زیادہ جانے نالی میرے آقا فرماوت اندے زید اندی جگہ تے کوئی حبشی غلام ہوندا نکوں دی کٹی ہوندی رنگ ہوندا کالا ہوندا تے غلام ہوندا اگر قرآن توڑے تو زیادہ جاندا میں جھنڈا انہوں دے دے میرا نبی فرمائے جھنڈا انہوں ملے گا جڑا قرآن زیادہ جانے اساں کیا نہیں جناب اعلیٰ اساں ووٹ انہوں دینے میں بھاویں شرابی ہے بھاویں زانی ہے بھاویں بغیرت ہے پر کھانے کچہریاں دے کم آنا چاہیے اور مومنہ دیا عزت پامال کرن والا ہے پر اساں انہوں ووٹ دے کے سربراہ بناون والے واہ مسلمانوں جڑی بیٹی گھر وچ بیٹھ کے عزت دی زندگی جیے انہوں تساں پینڈو آکھو جڑی کالج تے یونیورسٹیاں میں حیات دیا دھجیاں بکھیر دے انہوں تسا حسین تے عزت والا آکھو وہ جڑا غریب دہاڑی کرے محنت کر کے بچیاں نہیں روزی کمائے انہوں تسا کمی کمین آکھو تے جڑا لوگاں دی جان و مال تے عزت و آبرو دا دشمن بن کے اور بندے مار کے پیسہ کمائے انہوں تسا عزت والا منسٹر صاحب تے چودھری صاحب آکھو آئے مومنو آئے سلیل نو عزت والا کرنا رہے ہو میں تو انہوں کہنا چاہنا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ
وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت خدا واسطے، عزت اللہ دے رسول واسطے، عزت مومنہ واسطے. کاش میرے ملک دے حکمران اس چیز کو سمجھ جاندے، اگر انہوں سربراہ بنا دے جڑا دین جاندا. اس وطن دے اندر مشرف جیسا بے غیرت کبھی ساڈا آرمی چیف نہ ہوندا. اس وطن وچ کیانی جیسا دین فروش کبھی میرے دوست آرمی چیف نہ ہوندا. قوم دیاں بیٹیاں بیچن والے آفیہ صدیقی جیسی لڑکیاں نو فروغ کروا لے اور ملک میں سربراہ بن گئے. کجروں دے اڈے چلاون والے، بے غیرتیوں دے ہوٹل چلاون والے اس قوم دے چودھری دے سردار بن گئے. میں کہنا چاہتا اس واسطے شاید وارث شاروں دا گیا ہے کہ تیرہویں صدی دا دور لنگیا مک گئی دنیا تو میرے میاں دیا پپیا تو ور منگل رنا مردہ تو گیا ویر میاں تے گنڈی رن دا پتر دلیر بنیا. کلا کردہ پرے وچ ڈھیر میاں وارث شاہ اے دور ہے کدران دا. پاک لگ دے شیر میاں تھکے تو کوئی کچھ بولو. ارے سرکار مدینہ اچھا حضور قسم لگا ختم کر اپنی گفتگو کیونکہ گلہ ڈھیر ساری ہے. جی لگ مجھے کہہ دو میرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی اس قوم نو دسن والا کہ اگر تسا عزت چاہتے ہو تو عزت کفر دی غلامی وچ نہیں، عزت مصطفیٰ دی غلامی وچ، عزت رسول اللہ دی غلامی وچ. جتھے مدرسے وچ بیٹی پڑھانا گوارا نہ کیتی جائے. ہماری بیٹی تو یونیورسٹی میں پڑھے گی، ہماری بیٹی تو کالج میں پڑھے گی. جس جگہ تے بچی جوان ہو دی جائے تے کپڑے کم ہونے غصت نہیں کی کچھ بولو. ریپ تے نرسری والی بچیاں پہ پھر بھی شاید سر پہ کچھ چھوٹا بہت دوپٹہ لے لیں. جو بچی بڑی ہوتی جائے گی اتنا پردہ کھٹتا جائے گا. کالج یونیورسٹی بڑھے گی تو بالکل گلے چوی فارغ ہو جائے گا بچہ. کیا تعلیم ہے؟ پھر کہنا یہ اعلیٰ تعلیم ہے. تمہیں پتہ ہونا چاہیے اعلیٰ اس وقت اعلیٰ بننا جب یہ مد مقابل ادنا سمجھ آئی. جڑا کافر دی تعلیم نو اعلیٰ آکھے وہ مصطفیٰ دی تعلیم نو ادنا کہہ رہے. حضور دے دین نو ادنا آکھنا اللہ تواڈے نزدیک مسلمان ہے. پھر کہڑے منہ نال کہندے ہمارا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا. جڑی اعلیٰ کرے گا وہ بھی تانوں میں دسن لگا. اعلیٰ کی ہوے گی کہ نکے جے سکولوں تو شروع کریے. جتھے سکول دا فنکشن ٹیچر صاحبان بیٹھے نے تو میں ہاتھ جوڑا سرکار نصاب بنانا تو تواڈے وس وچ نہیں نہ تواڈی اوقات ہے. تے کم از کم سکول ٹیچر حضرات ایک مہربانی تے کرو اس ملک دے سکولوں دے کالجاں وچ اسلام دی تعلیم تے نکل گئی ہے. کم از کم افکار تے مشرقی زندہ رکھو. کم از کم تربیت تے اس نسل نو اسلامی تے مشرقی دیو جس وطن دے اندر پیو تے ماں دی عزت پامال ہو جائے. کہیں گے آج بیٹا سکول کا فنکشن ہے تم نے سندھی لباس پہن کیا، تم نے پنجابی، تم نے پٹھواری، تم نے بلوچی، تم نے پشتو، تم نے پہاڑی کشمیری. کہندے کچھ بولو. جس وقت لے جا رہا کپڑے پا کے اور اب ساز بجیں گے پنجابی علیحدہ ناچ،
سندھی علیحدہ ناچے، بلوچی علیحدہ ناچے، پٹھواری علیحدہ ناچے، کشمیری علیحدہ ناچے، تاکہ بالا دے دماغ شروع تو بیٹھ جائے پنجابی اور پٹھان اور مہاجر اور کشمیری اور اس کے واسطے تواڈے درمیان دیواراں کھڑی ہو گئی. پٹھان مرتا ہے، پنجابی خوش ہو کے بیٹھا ہے، چنگا ہویا ہے مرنا چاہیے. پنجابی مرتا ہے، پٹھان خوش ہے، بلوچی مرتا ہے، سندھی خوش ہے، میرے دوستوں سندھی مرتا ہے، مہاجر خوش ہے. کیا اس چیز کا نام اسلام ہے؟ برادریاں میں ونڈ کے رکھ دیتا سانو. پہلے اصل سندھی پنجابی تقسیم ہوئے، پھر اصل جٹاں تے گجراں میں تقسیم ہوئے، پھر اصل بلوچاں تے مہاجراں میں تقسیم ہوئے. کیا اس چیز کا نام دین ہے؟ وہ میرے نبی نے اس واسطے فرمایا سی حج تے عمرے تے بھی آؤ، وہ ایک جیسا سادہ لباس پا کے آؤ، دو چادر تیرے بدن تے اتنے ہو، جڑا امیر بھی لے سکے غریب بھی لے سکے، گورا بھی تے کالا بھی لباس ایک جیسا. کوئی یہ نہ کہ میری طاقت نہیں ہے میں لے نہیں سکتا. جس ویلے لکھاں تے کروڑاں دا اجتماع تو اجائج دا کفر ویکھے گا، جتے عربی ہوئے، اجمی ہوئے، گورا ہوئے، کالا ہوئے، افریقی ہوئے، امریکی ہوئے، پاکستانی، ہندوستانی، جدو سارے ایک جیسے لباس دے اندر اللہ دی حمد ایک بولی وچ کرتے ہون گے. جدو کافر یہ تصویر ویکھے گا، بے ساختہ آکھے گا محمد لوگاں نو ونڈن نہیں آیا، محمد لوگاں نو برادریاں تقسیم کرن نہیں آیا، اور برادریاں وچ ونڈن دی بجائے کلمے دے رنگ وچ رنگن آیا. حاجی خواجہ قطب علی تاری شریف. واہ مسلمان کتھے گئی غیرت ایمان، کتھے گئے جذبے سر بتاوے رہ گئے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جس وطن دے اندر کنجر نو لاکھ روپیہ دیتا جائے، 2 لاکھ روپیہ اتے سٹیا جائے، تے کوئی نہ پوچھے جائز ہے کہ کوئی. تو مولوی دی فیس میں لے آتا ہوں، جو مولوی پیسے لے کے تقریر کرتا ہے اس کی تقریر سننی جائز ہے کہ نہیں؟ سنے کئی بار تجھے سنو. میں کہنا چاہنا بھائی صاحب تیرا پیسہ ہے ہی ہو جڑا دین واسطے لگیا، اور تے تو اپنے واسطے وبال کھڑے کیتے. کاش کوئی دسے تو انو جس وطن میں چپڑاسی دی تنخواہ امام مسجد تو زیادہ ہوئے اس وطن میں امن کیویں آ سکے؟ جس وطن میں اندر چوکیدار دی تنخواہ مسجد خطیب تو زیادہ ہوئے اس وطن میں کیویں امن آ سکے؟ تسی آنکھو کہ جناب اعلیٰ دین پروان چڑھے گا، ایویں چڑھے گا. یونیورسٹیاں والے ایمان بھی کھو لین، 3 لاکھ سال دی فیس بھی لے لین، تے پھر بھی جناب اعلیٰ داخلے بند نے. اس واسطے کہ انہوں پتا ہے کہ ڈگری لے کے جاواں گا خود 30-40 ہزار دی ملازمت لگ جائے. لکھ روپیہ محفل نعت دے ایک نعت خان نو دین والے چودھریاں دے میں پنڈ وچ گیا تقریراں کرن، تے جدوں امام مسجد دی تنخواہ پوچھیے 7,000 حضرت غصہ کر گئے ہو، سبحان اللہ بند ہو گئی. کوئی ہے پوچھنے والا کہ بھائی صاحب نعت خانہ تینوں کی دیتا ہے سوائے اس دے کہ جس نبی دے صدقے وہ کھاندہ پہ آئے ان دے سینے تے خنجر چلا کے داڑھی روزانہ منا کے آندہ پہ، تو پھر بھی انہوں لکھا روپیہ دیندہ پہ. اور ایک محفل نعت دے جتنا پیسہ لگتا ہے اتنے پیسے نال ایک مدرسے دے 2 سال دا خرچہ نہ ہو جاتا. کتنے بچے جہالت دے اندھیرے وچوں نکل کے علم دے نور وچ آ سکتے. لیکن قوم اس پاسے اس واسطے نہیں آتی کہ ظاہر ہے جی چودھری صاحب جی بلے بلے پھر کون کرائے گا، رائے صاحب، کھرل صاحب، جٹ صاحب، گجر صاحب دی عزت پھر کون بڑھائے گا؟ کون آکھے گا جناب تسی روفی صاحب بلائے سن، چنگا تبلا واجہ بجایا انہوں نے، چنگے جناب والا لوگوں نے نچائے نے. آئے مسلمان حضور جڑے کم تو روکن آئے وہ کم کر کے آکھیا اسا عاشق رسول، داڑھی روزانہ نائی دے پیروں تھلے رول کے ہم پھر بھی عاشق رسول. کچھ ایسے نے جڑے کلین شیو نے جی، ہائے استغفر اللہ، کیسا غلیظ لفظ کافرہ نے بولے تیرے نبی کی سنت دے خلاف، تیرے پتہ ہی کوئی. میرا ایمان ہے اگر پتہ ہونا اس بچے نو تے کدی یہ موزی لفظ بولن دی بجائے وہ اسی ویلے مصطفیٰ دی سنت اپنے چہرے تے سجا لیں. مانا دسا تو شاید ہٹ کر توجہ نہ ملی. واش روم میں جاؤ تیزاب دی بوتل پہ لکھا ہوتا ہے واش روم کلینر، جنہاں مانا ہوتا ہے گند صاف کرن والا لیکوڈ. کافر نے
داڑھی مچھ مننے بندے نو آکھیا کہ یہ بندہ کلین شیو ہے، یہ بندہ منہ سے گند صاف کر کے پھر رہا ہے۔ اوے تیرے نبی دی سنت نو یارا جڑا گند آکھے تو انہوں مسلمان کر غصہ کر گئے ہو۔ ایمانداری نال دس کہ نبی دی سنت دی قدر کرنا ضروری ہے کہ نبی دی سنت دی توہین کرنا ضروری ہے؟ وعدہ کر دے ہو داڑھی شریف رکھو گے؟ کتنے بابے بیٹھے داڑیاں چٹیاں وہ چلی گا، بھروٹے سفید ہو گئے، تازیاں من کے آئے بیٹھے نے، بابا جی کوئی تینوں دسے داڑیاں مناون نال جوانی نہیں آندی، ہن تے قبر وچ لتا نے بابا جی ہن تے بس کر دیو، ہن سرکار دی سنت اپنے چہرے تے سجا لو، مدینے والا راضی ہو جائے، ہن تے توبہ کر لو، کیونکہ میں ہواں شاید آکھاں کہ تو میرے نال زیادتی کیتی ہے، ظلم کیتا ہے، میں تینوں معاف نہیں کر سکتا، پر میرا اللہ بھی کریم ہے، میرا نبی بھی بڑا کریم ہے۔ تسا آ جاؤ، اجے بھی تواڈے کول موقع ہے، باویں بڈھے ہو گئے ہو، باویں ہن تواڈی پتر بھی نہیں بنتے، تواڈی ٹکے دی قدر کوئی نہیں، گھر وچ پر توبہ کرو، اللہ تانوں اج بھی قدر دیون واسطے تیار۔ آ جاؤ میرے والا دے دربار چ، آ جاؤ میرے مصطفیٰ دے دربار چ، اپنے چہرے تے سونے دی سنت دا نور سجا کے آؤ، اپنی نسلاں نو بھی درس دیو کہ کفر دے سامنے سینہ سپر ہو کے آکھڑ، اوے کمینے ہو، اے سنت نبی دی نو تساں گند آکھیا، اے گند نہیں ہے، ساڈے نبی دا دتا تحفہ ہے، اے تے زیور ہے ساڈے واسطے، عورت مرے گی اودے زیور اتر جاون گے، جدوں میں مراں گا قبر وچ وی نبی دا دتا زیور نال لے کے جاواں۔ میں دنیا نو دس جاواں گا محمد عربی دے غلام کدی لوگاں دے تانیاں تو نہیں ڈردے، کیونکہ جے کر یار دے نام دا ملے تالا جھولی پا لئیے تھلے سٹیے لا جے کر یار دے نام دی ملے سولی جھوٹا لے لئیے پیشا ہٹیے نا۔ تھوڑا جا ایگزامپل پیش کرتا جا، سکی تکلیف مولوی دی یقیناً خشکی کر دینی، تھوڑا ایگزامپل پیش کرتا جا کہ اس کے کیویں دا ہوتا ہے۔ آؤ اس ہستی دی گل کریے جنہوں حضور نے اللہ تو منگیا ہے کہ انہوں نے کیویں سرکار نال وفا کیتی ہے تے اج تک انہوں نے نام زندہ ہے۔ محبت میں بولو سبحان اللہ۔ میں نے اس چیز نال غرض نہیں کہ میری بلے بلے ہوئے، اس چیز نال ضرور غرض ہے میرے آقا دے دین دی بلے بلے ہو، ساڈیاں عزتاں ساڈے ماں پیو دیاں ساڈے رشتہ داراں دیاں عزتاں حضور دے دین دی عزت تو قربان، اس واسطے کہ حضور دے دین دی عزت ہے تے ساڈی عزت ہے، ساری عزتاں ملیاں سرکار دی وجہ تو، کچھ بولو۔ آؤ میرے بیلیو، اج کسی نو آکھیے نا بھائی جان شادی کرنی ہے سادگی دا، شادی کرنی ہے سرکار دی سنت دے مطابق، کیا دور سی جدو شادی ہوندی سی بھائی جان مسجد وچ نکاح تے عام ولیمہ جتھے امیر بھی آئے غریب بھی آئے، ہن انج نہیں ہوندا قبلہ جی، ہن انج ہوندا ہے کہ نکاح ہوندا ہے شادی حال دے کہ ایندے وچ اساں اپنی عزت سمجھیے، جنوں کارڈ ملے گا کوئی بندہ اندر بڑھے گا، گڈی والا رج کے کھائے تے جڑا محتاج تے ضرورت مند ہے جنہیں گھر پورا سال سوائے دال سبزی دے کچھ نہیں پکدا، وہ باہر شاہ پر لیتے انتظار کرتا پہ اور آخر جائے گا بچے گا تو تمہیں مل جائے۔ کیا اے اسلام ہے؟ کیا اے محبت رسول ہے؟ پھر آخر جائے حضرت کیا کرے مجبوریاں ہوتی ہیں، شادی حال نہ جائے تو ناک نہیں رہتی۔ میں تینوں دساں تیری نک دی کی اوقات ہے، تہاڈا نک تے نہ ہون دے برابر، تو ساڈے نکاں دی تے پوزیشن ہے حضرت صاحب کہ دین تے عمل کرنے والا بندہ لوگاں دے تانے دا شکار ہے، بے دین بندہ دین دا باغی بندہ دین والے نوں تانا ماردا چاہیے اے سی کہ داڑھی مننے نوں کوئی داڑھی والا کہندا یار تو کلمہ پڑھیا تے داڑھی منا دتی،
حق بڑھتا سی اور کوئی بچہ داڑھی رکھ لے تو یار کہ ہوئے خیر دے ہے تو داڑھی رکھ لے کوئی بندہ شریعت دے مطابق شادی کردا تو انہوں داد دیتی جاندی کوئی ڈھول تے کنجر جناب بجانا اتنے کنجرہ نو لے آندا تے اس جگہ دے تے کنجر نچ دے تے دنیا کہتی یار تو نبی دا کلمہ پڑھ کے بے حیائی دا کم کیتا گل جچ دی آج کوئی شادی سادگی نال کرے تے کہندے خیر تے ہے پتہ ہی نہیں چلیا شادی ہوئی ہے کل ہوئے یہی گلا ہوئی ساری پوزیشن ہو گئی پئی ہے کہ پرانے زمانے کوئی دو پنڈاں دی لڑائی ہوئی ایک وڈا پنڈ سی تگڑا تے ایک ماڑا سی وہ تگڑیاں نے چنگا حملہ کر کے نہ تے ماڑیاں نے سارے دے نکے وڈیاں دے نک کٹ دیتے وہ نک لا تے لے گیا ہن وڈیاں دے پورا پنڈ بے نکیاں دا ہو گیا تے کوئی ایسا بندہ آوڑیا اس نک کٹے پنڈ دا جدا نک رگوں بچ گیا سی کدے دور گیا ہویا سی بیچارہ ہن وہ 5-10 سال بعد پنڈ وچ وڑیا لوگ عادی ہو چکے سن نک کٹے بندے دیکھ کے وہ جیڑی گلی چ نک والا گزرو نہ کر ویکھو نکو آ گیا ویکھو نکو آ گیا وہ نکو نکو کہہ کے بیچارے نک والے دا نک کٹا دیتا ساری پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ داڑھی منان دے وچ شرمندگی محسوس کرنے کی بجائے داڑھی والے نو کہنا ویکھو داڑھی رکھ معذرت ہو غصہ نہیں کیتا حجام اگر بیٹھے نے دیکھو لگے تو میں انہوں ہی نصیحت کرتا جا کہ بھائی میرے ہو داڑھی منن دی کمائی حرام شیو کرن والے نائی دی کمائی حرام خدا را محنت کرتا ہے ایسا کم نہ کر جن دی وجہ تو بالا نو حرام کھوائیں پھر آکھیں گے مولوی صاحب داڑھی نہیں منیں گے کھاواں گے کتنے میں کہنا چاہنا کہ روزی داڑھی مننے چ نہیں روزی دا مالک اللہ میں کراچی کئی دعوت اسلامی دے ایسے حجام دیکھے جنہاں دکانوں دے باہر لکھ کے لایا کہ یہاں پہ شیو نہیں کی جاتی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ بھوکے مردے پہنے کوئی دور سے ایک مثال دے انہوں دی مثال دی ہے جنہوں نے شعبے دی گل ہو رہی ہے کوئی دور سی نائی بغلا منڈے ہوندے سن شیو دے نال باقی ہن نائی اپ ٹو ڈیٹ ہو گیا انہاں کے پاجی کئی دنوں کا بندہ نہایا نہیں ہوتا ہے جناب کچھا چک کے کھلو جاتا ہے آپ جا کے منو اسی نہیں منتے تا کی خیال ہے کہ نائی بخ مر گئے دنیا پھر بھی آتی باقی کم جناب والا ہو رہے وہ بندے نے مکالا جو ملنا ہے گناہ لینا ہے اپنے سر دے ہوتے انہوں کہے جا خسمہ دا سر کا جہنم میں جا پہ منتا پھر داڑھی میں تیری داڑھی من کے کیوں عذاب دا شکار ہوا میں محمد عربی دا غلام بھوکا مر سکتا حرام نہیں کھا سکتا اونچی بولو میرے سرکار مدینہ والا آؤ چلیے 1400 سال پہلے جس وقت دور جناب عمر جناب فاروق اعظم کا دور مقدس جس وقت کے اندر میرے دوست حضرت جناب حضرت عباس میرے مصطفیٰ کریم دے چچا دے گھر دا ایک پرنال آئے جڑا مسجد نبی وچ گردا پہ آئے جنا پانی مسجد نبی وچ بارش ہوندی ہے گردا آئے ایک دن نمازیاں شکایت لائی حضور امیر المومنین اے حضور دے چچا دے گھر دا پرنال آئے تھے گردا نمازیاں دے کپڑے تے چھٹاں پہنیاں تساں کوئی بھی جگہ بدل دے ہو جدوں جناب عباس نو طلب کیتا گیا حضرت عباس گھر کوئی نہیں حضرت عمر نے حکم دیتا پرنالا اتھوں کھاڑو تجھے پاسو لا دے ہو یہ حکم دے کے آپ نے پرنالا کی جگہ بدل دیتی شام ہوئی تے جناب حضرت عباس آئے باقی نے پرنالے کی جگہ بدلی آکھا جی امیر المومنین دا حکم سے فرما امیر المومنین اپنی جگہ تے پر نبی دے دین دے اندر حق سارے دا ایک برابر مدینے دی عدالت 22 لاکھ مربع میل دے حاکم دے خلاف مقدمہ درج ہویا ہے جتے کسے وکیل نو فیس نہیں دتی گئی جتے فائلاں نہیں تیار کیتیاں گئیاں کوئی لمبا چوڑا اہتمام نہیں جس ویلے مقدمہ پیش ہویا تے ابی بن کعب نے اسی ویلے امیر المومنین نے طلب کیتا مدینے دے قاضی آپ سے جس وقت آئے نے حضرت عمر کیسا کمال دا حکمران ہے جڑا اپنی صفائی دے عدالت وچ پیش ہویا کھلو ساڈے کنجر حکمران کے اندر اس کو صدارتی استثناء دیجئے جی زردار علی صاحب ہمارے صدر ہیں استثناء تو ہونا چاہیے عدالتوں میں دھکے کھاتے پھرے بندہ پوچھا موزیا تو عمر پاک دے جتیاں دے برابر نہیں ہو سکدا جے پاک دامن عمر اپنی صفائی دے سکدا ہے تے تو ایڈا صاف ہے تے تو صفائی کیوں نہیں دے جی بولو آپ آئے ہاں جی خیر تے ہے یہ جنہوں نے مکان کا پرنالا اکھاڑا گیا ریزن پیش کرو انہوں نے نمازی بلائے جنہیں شکایت کی تھی شکایت کرنے والے بندے بلائے تھے پھر بھی حضرت عمر پوچھتے رہے میرے کو یہی دلیل سی اجے بھی کوئی جرم اگر میرے تے ثابت ہوندا ہے کسی وجہ تو تے میں نو دسو میں اپنے جرم دی معافی منگن واسطے تیار حضرت عمر نے لفظ بولے
حضرت عباس کہندے نے ہاں تیرا ایک جرم اجے باقی ہے۔ کہندے نے دسو جی کیڑا؟ فرمایا تینوں پوچھنا تے چاہیدا سی میرے کولوں کہ اس مکان دا نقشہ کنے بنایا، ایتھے پرنالا لاون دی اجازت کنے دتی؟ یہ تو پوچھے ہی کوئی نہیں کہ تو ایویں پرنالا اکھاڑ دیتے آیا کہ ہاں یہ میرا جرم ہے، دسو کنے لایا ہے؟ اس وقت فرمایا میں نہیں بولاں گا، بلا ابو ہریرہ نو جڑا نبی دے دروازے تے بیٹھا رہندا سی، بلا انس بن مالک نو جنے 11 سال نبی دے در دی نوکری کیتی ہے، 2 گواہ بلائے، حضرت عمر پوچھتے نے دسا پرنالا کنے لایا سی؟ تے ابو ہریرہ دی اکھاں تو آنسو، کیسی گل پوچھ رہی امیر المومنین؟ میں دیکھیا حضور نے پرنالا منگوایا سی، گارا بناون دا حکم بھی دیتا، اے جس جگہ پہ پرنالا لگا سی حضور تھلے بیٹھ گئے تے بیٹھ کے کہندے نے چاچا تو میرے موڈیاں تے کھڑا ہو کے اپنے ہتھاں نال پرنالا لا دے۔ اساں دیکھیا حضرت عمر حضرت عباس حضرت رسالت باپ دے کدیاں تے کھڑے نے تے آپ پرنالا لانے پین، جس ویلے کیچڑ دے نال اونوں لبنے پین، او گارا تے کیچڑ حضور دی اول زلفاں تے گردا پیا سی۔ جدو جناب عمر نے سنیا تے آپ دی چیخ نکل گئی، ہائے اللہ عمر تو کیسا جرم ہو گیا ہے، او میرے اللہ عمر نو معاف کری، عمر نے کیسا جرم کر دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں قاضی صاحب میرا جرم ثابت ہو گیا ہے، کوئی دلیل نہیں کوئی حجت نہیں، بس تے وہ سزا جو دینی ہے۔ آخیا جی سزا ہے جتنے پرنالا لگا سی اتنے دوبارہ لایا جائے، پرنالا لے آیا۔ آپ کہتے ہیں قاضی صاحب اگر اجازت دے ہو حاکم عمر دی وجہ تو نہیں ایک ملزم التجا کرنا چاہتا، ایک رعایت لینا چاہتا ہوں، آپ کو دسو جی کی لینا چاہتے ہو رعایت؟ فرما گارا میں بڑھاواں گا، گارا میں بڑھاواں گا، جتنے پرنالا اکھاڑنا ہے اتھوں میں اکھاڑ دیواں گا، انہوں لب کے بھی میں دیواں گا۔ پر عباس ایک میرے تے احسان کر دے، مینوں دسے میرا نبی کتھے بیٹھا سی، کیویں بیٹھا سی؟ جویں میرے سرکار بیٹھے میں اوویں بیٹھنا چاہنا، اے میرے قدیاں تے کھڑا ہو کے حضرت عباس جو میں پرنالا لائے جویں میرے نبی دے موڈیاں تے کھڑے ہو کے لایا، تے سرکار دے زلفاں تے کیچڑ گر گیا سی، اج میرے والا تے جان بوجھ کے سٹیا جائے تاکہ مصطفیٰ دی سنت بھی میرے کول رہ نہ جائے۔ او جناب عمر دے والا تے کیچڑ گردی پئی ہے، میرے نبی جو نو کرو حضرت عباس پرنالا لانے پین، جس ویلے پرنالا لگ گیا حضرت عمر کہتے ہیں میں معاف کر دیا جائے۔ حضرت عباس کہتے ہیں پوچھو گے نہیں عمر میں کیوں مقدمہ کیتا ہے؟ کہتے ہیں مجرم نو کوئی حق نہیں پہنچنا، کوئی حق نہیں کہ وہ پوچھے میں کیوں کیتا ہے جرم، بس جرم ہو گیا میں معاف کر دے۔ حضرت عباس کہتے ہیں نہیں عمر آج میں مکان دے پرنالے واسطے مقدمہ نہیں سی کیتا، اس واسطے پرنالا اتھے لگے پرا لگے کی فرق پہنا ہے۔ آج میں تیرے ایمان دا زاویہ دیکھنا چاہتا سا کہ تو 22 لاکھ مربع میل دا حاکم بن گیا ہے، آج تو اپنی اوقات بھول گیا ہے، یا آج بھی تیرے اگے محمد دی سنت دی اہمیت ہے، لیکن جس ویلے تو اپنی ادا نو پیرا تھلے راند کے تو اپنی گردن جھکا کے اس جگہ تے پرنالا لاون دا حکم دیتا ہے، اج مینوں بھی تے قیامت تک دے لوکاں نو پتہ لگ گیا کہ عمر نو اپنی ادا پیاری نہیں محمد دی ادا پیاری ہے۔ ایسے واسطے دیوار شاہ فرما گئے جکر یار میں آمدہ ملے تارا چولی پا لئیے تھل سٹیے جکر یار مدی ملے سوئی ہاں چولی پا چلوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے نا۔ اے مسلمان
حیا کر کے جا داڑھی شریف رکھاں گا زمانہ تانے ماردار میں تانے برداشت کراں گا پر آقا دی سنت دا قتل برداشت نہیں کراں گا بول انشاءاللہ جی بولا امیری آوے قریبی آوے ایک ٹائم دی ملے ایک ٹائم دی نہ ملے بھکی سکھی کھاواں گا پر حرام نہیں کھاواں گا بول انشاءاللہ تحیہ کر حلال کماواں گا کبھی رب دا شکوا نہیں کراں گا بول انشاءاللہ اج چنگے بلے چودھری اپنی جگہ تے چھڑ دے قریباں دی گل کراں کہ جن دے گھر 2 دن دال پک جائے او بھی کہندا جی خدا نے پتہ نہیں کیڑا ساڈا جرم ویکھیا سانو جناب اعلی تنگی دے دتی میں کہنا چاہنا غریبو کتنے کمزر پھانسی کتنے کمزر پھانسی اللہ دے شکوے کرن والے یہ آواز جنہاں بیبیاں تک پہنچتی پئی ہے انہاں نوں بھی دسنا چاہنا اج شادی دے کپڑیاں دی فرمائشاں اعلی کھانیاں دی فرمائشاں کر کے مرد نوں رشوت لین تے مجبور کرن والی عورت چوری تے ڈکیتی تے مجبور کرن والی عورت نوں ایک نظر انہاں عورتاں ول دیکھنی چاہیے کہ میرے نبی کریم نے ایک صحابی نماز پڑھدا جلدی جلدی نکل جانا ایک دن حضور پوچھا او پہلی دس میں صحیح جلدی کیوں جانا ہے اکھاں وچوں آنسو نکل آئے حضور پوچھو نا مینوں شرم آندی ہے آقا کہندے نے بال تے صحیح کہندے آقا اکو جوڑا ہے جڑا میں پایا ہویا گھر وچ کھڈا ماریا ہے جدوں نماز تے آنا میری بیوی گھڑے وچ لک کے بیٹھ جاندی ہے جدوں میں نماز پڑھ کے جانا جلدی جلدی گھر پہنچ کے میں گھڑے وچ بیٹھ کے کپڑے اتار کے بیوی نو دے دو تاکہ میری بیوی نماز ادا کرے اس واسطے جلدی جانا میری بیوی دی نماز نہ رہ جائے میرے نبی نے سنیا اکھاں تو ہنسو نکل آئے سرکار نے کپڑے کا انتظام کر کے دیتا جدو گھر پہنچے آئے خاتون پوچھتی ہے اور رب دے بندے دیر کیوں لائی ہے کہتا ہے وہ اللہ دی بندی اس واسطے دیر لگ گئی ہے کہ سرکار نے پوچھا سی کپڑے دیتے ہیں آقا نے عورت رو پئی ہے کپڑے پا کے نماز پڑھ کے آندی ہے بس مینوں طلاق دے دے بس میں ہن تیرے نال نہیں رہ سکتی کہندا ہے دس تے صحیح میں کیتا کی ہے کہندی ہے میں ایسے بندے نال نہیں رہنا چاہتی جڑا میرے نبی دے اگے میرے خدا دے گلے کردا ہوئے جڑا میرے اللہ دے گلے کرے اور رب نے قریبی دے دتی ہے اور رب سانو ایک جوڑے وچ رکھ کے راضی ہے اساں کپڑیاں نو کی کرنا ہے اساں بھکے مر جاواں گے لیکن اللہ دا شکوا نہیں کراوے میں کہنا چاہنا غریبو ذرا غور تے کرو کدی فاقہ آ جائے شکوا نہیں کرنا کدی دکھ آ جائے شکوا نہیں کرنا اس واسطے کہ جتنی غریبی آتی جائے گی اگے دا رتبہ اتنا اونچا ہوتا جائے میرے سرکار مدینہ نے والا رہتے فرق ختم ہو گئے قبلہ سچ سے جھوٹیاں پہچانا مک گئی آخری گل تے گل مکاندا جاواں ہن ماواں وی نہ رہیاں جو بچیاں دی تربیت کرن والی ہن پتر وی نہ رہے جڑے دین دی آغوش پلن والے کدی پتر چمدا سی ماں قرآن سناندی کدی پتر چمدا سی ماں دین دا درس دیندی سی کدی ماں با پردہ ہوندی سی اس قدر با پردہ کہ جس ویلے میرے دوستوں کسی بی بی نو خبر ملی ہے تیرے پتر نو احد وچوں دی لاش دا مسئلہ کر گئے نے کافر اوندا نک کٹ گئے نے کن کٹ گئے نے کھا کٹ گئے نے تیرے بچے دی لاش بھی پہچانی نہیں جاندی تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے کہ اس ویلے بی بی نے پردے نو اس طرح چادر نو سیدھا کیتا ہے اپنے بیٹے دی لاش دیکھن واسطے بی بی نے ایویں چادر نو سیدھا کیتا چاروں طرف تو دیکھ دی ہے کسے پاسوں میرا بدن نظر تے نہیں آندا پیا جدو چادر چوڑ دیا دیر لگی ہے کسی عورت آکھیا تیرا پتر مریا پیا ہے تینوں پردیاں بھی پئی ہوئی ہے اج شادیاں وچ نچن والی بی بی نو میں کہنا چاہنا کافراں دے طریقے دے مطابق ساڑیاں پاون والی نو میں دسنا چاہنا ادھے بازو پاون والی نو میں دسنا چاہنا ذرا غور کرو بیٹیو اس عورت نے جدو اپنی چادر نو سیدھا کیتا عورت نے تانا ماریا تیرا پتر مریا پیا ہے تے تینوں چادر دی پئی ہے او دی اکھاں چوں آنسو آئے نے کہندی ہے میرا پتر مریا ہے میری حیات زندہ ہے
میرا پتر مریا ہے، حیات نہیں مر گئی کہ میں بے حیا پڑھ کے باہر نکل جاؤں. ایسی تربیت ماں دی. عبداللہ بن زبیر دی ماں جیسی ماں، حضرت اسماء بنت ابی بکر جیسی ماں، 150 سال دی عمر ہے، اکھاں تقریباً نابینیاں ہو چکیاں نے کہ بچہ آیا ہے پوچھن واسطے، اماں 6 مہینے تو محاصرہ جاری ہے، اماں ساتھی چھوڑ گئے نے، سکا پتر بھی چھوڑ گیا ہے، اماں نے مینو کہنے میں صلح کر لے، صلح کرا کے نہیں. تے ماں نے میں قریب بلایا، گریبان پکڑ کے بچے دا میں جھنجھوڑ کے ماں کہہ دیے مینو دس تے صحیح خدا واسطے لڑے آئے کہ اپنی انا واسطے. ماں میں خدا واسطے لڑے ہوں پر میں جا پھر لڑ، میں تیری لاش ویک سکتی ہوں پر کافروں دے پر کمینیاں دے ہتھاں تے ظالماں دے ہتھاں وچ میں تیرے ہاتھ نہیں دیکھ سکتی، پر ظالماں دے ہتھاں وچ میں تیرے ہاتھ میں کدی نہیں دیکھ سکتی. اس ویلے ماں نو بیٹا کہندا ہے اماں آکھو کہ میں ٹر جاواں گا پر میں غصے نال تے نہ بھیج، مینوں ملتے صحیح آخری واری. ماں نے پتر نو ایویں گلے لایا تے کپڑیاں وچ زرا دیکھی ہے، جدوں زرا محسوس کی تھی او بیٹا اے کی ہے آکھیا ماں زرا پائی ہے. انہاں یزیدیاں نے حسین دے لاشاں تے گھوڑے دوڑائے، حسین دے ساتھیاں دے لاشاں تے گھوڑے دوڑائے. میری کی اوقات ہے، میں ڈردا پیا کدھر میری لاش دے ٹکڑے نہ ہو جاون. تے ماں نے ایسا لفظ بولیا جڑا قیامت تک سنہری حروف نہ لکھیا جائے گا. فرما دیا نے او بچیا جب بکری دی جان نکل جاتی ہے او دی فکر ختم ہو جاتی ہے کہ کھل لٹکا کے اتاری جائے گی کہ لٹا کے اتاری جائے گی. جدو جان مولا نو دے دینی ہے پھر جسم دا کی کرنا ہے، ایک ٹکڑا ہوئے 100 ٹکڑے ہون، زرا اتار دے، زرا اتاری ہے. ماں دے ہاتھ چمکے روانہ ہوئے لڑدے لڑدے. میرے دوست 3000 دا لشکر 70 سال دے بابے نو گرفتار نہیں کر پایا. جس ویلے آپ نو منجنیق دے پتھر مارے گئے کہ آپ نے جان نکلی ہے، مکے دے چوک وچ 7 دن تک لاش لٹکدی پئی ہے پر لاش وچ تازہ خون گردا پیا، لاش وچوں خوشبوئاں پیاں دیاں نے. اوے تالی والے او اس ذہن وچ رکھ لو، اس ذہن وچ رکھ لو کہ لاشاں خراب ہوندیاں شرابیاں کبابیاں تے زانیاں دیاں، لیکن یاد رکھ محمد عربی دے وفاداراں دیاں لاشاں خراب نہیں ہوندیاں. ایک جناب حضرت ابن زبیر سبق دے گئے کہ زمین میلی نہیں ہوتی زمان میں محمد کے غلاموں کا کفن میں. ہو گئی تقریر تمام. دوستو اگر حضور قبلہ قطب عالم نال محبت ہے تو افکار بھی انہوں والے اپناؤ، انہوں نے اگر عقیدت ہے کہ افکار بھی انہوں والے اپناؤ. وعدہ کر دو گے داڑھی شریف رکھو گے، ماں پیو دی خدمت کرو گے، استاد ادب کرو گے، اپنی دھیاں نو دین دی تعلیم دیو گے. میں مدرسے دی تعلیم لین والی عالم فاضلہ دے رشتے واسطے کدی ماں پیو پریشان نہیں ہوئے. خدا دی قسم رنگ کالا بھی ہوئے، دنیا دے ہزاروں رشتے اچھے موجود، ذہن وچ رکھ. تو چاہنا ہے تو بیٹی واسطے پریشان نہ ہوئے، اپنی بیٹیاں نو عالم فاضلہ پڑھا. تے میرے دوست وعدہ کر دیو کہ سرکار دی شریعت نو سینے لا کے رکھو گے، نماز پابندی نال پڑھو گے. آمین. انداز بیان گرچہ میرا شوق نہیں لیکن شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. آخر دعوانا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے مالک مولا جو کچھ تیرا تیرے حبیب دا تیرے محبوبہ دا تیرے محبوب دے دین دا ذکر خیر ہویا اور حضور قبلہ قطب عالم رحمت اللہ تعالی اور خواجگان 39 شریف دے اور سے مبارک جو بھی یہ تقریبات صاحبزادگان نے کی تھیں میرے مالک انہوں اپنی بارگاہ قبول فرما کہ میرے اللہ جو تو ثواب عطا فرمایا اسی سرکار دی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. سرکار دے توسل نال تمام سلاسل دے اولیاء سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ نقشبندیہ ویسیہ صابریہ سب واسطے پیش کرنے قبول فرما. بالخصوص
بزرگان توسا شریف کی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما، بالخصوص خواجگان 39 شریف واسطے پیش کرنے قبول فرما، بالخصوص بزرگان بصیر پور شریف واسطے پیش کرنے قبول و منظور فرما، حاضرین و سامعین دے جتنے قریبی بعید رشتہ دار گزر گئے ہیں سب واسطے پیش کرنے قبول فرما، سب دی بخشش تے مغفرت فرما، اس پاک آستانے تے حاضری دے صدقہ سارے دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سب کی جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما، بے اولادن و نیک اولاد عطا فرما، میرے مالک بے نمازن و نمازی بنا، دین متین تو دور لوگوں خدمت دین دی توفیق عطا فرما، اپنی ذات تو علاوہ کسی دا محتاج نہ بنا، مقروضہ نو قرضے تو نجات عطا فرما، صاحبزادگان نو ہمیشہ آپس وچ اتفاق و اتحاد نصیب فرما، اس آستانے نو صبح قیامت تک آباد فرما، میرے مالک مولا سرکار مدینہ دے دین دی خدمت جویں صاحبزادگان دل جمی نال کوشش کر رہے ہیں، میرے مالک مولا تا دم آخر حضور دے دین واسطے ہی کوشش تے کاوش، میرے مالک انہاں نو کرن دی توفیق عطا فرما، انہاں دی نسلاں نو انہاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما، آمین واخر دعوانا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔